زرمبش۔ یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج جمعرات کا دن 11 مارچ اور سال 2021 ہے۔ آج کی نیوز بلیٹن میں سارن بلوچ حاضر خدمت ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ کیچ میں قابض پاکستانی فوج نے تمب کے علاقے شاہاب سے پھل آباد تک پہاڑی علاقوں میں نئی فوجی جارحیت شروع کی ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق تمب، رودبن اور شاہاب سے لے کر کوہاڑ اور پھل آباد کے پہاڑوں اور اندرونی علاقوں میں گزشتہ 3 روز سے پاکستانی فوج کی جارحانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق پاکستانی فوج کے ہمراہ جرائم پیشہ اور ڈیتھ اسکواڈ کے اہلکار بھی ہیں جو فوج کے لیے علاقے میں سہولت کاری کا کردار نبھا رہے ہیں۔ کیچ کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے طول و عرض میں گزشتہ کئی دنوں سے فوجی نقل و حرکت اور جارحانہ کارروائیوں میں معمول کی نسبت تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ساحلی علاقوں میں قابض پاکستانی فوج نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ سرحدی علاقوں میں ایرانی ایندھن کی ترسیل اور دوسری سرگرمیاں روک دیں کیونکہ 4 روز تک علاقے میں سرچ آپریشن کیا جائے گا۔ بلوچستان میں قابض پاکستانی فوج کی جانب سے جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے نامہ نگار کے مطابق قابض پاکستانی فورسز نے طالب علموں سمیت 5 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق نوشکی سے قابض پاکستانی فورسز نے 3 نوجوانوں کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ لاپتہ کیے گئے نوجوانوں میں ریاض بادینی، چنگیز بلوچ اور اعجاز بلوچ شامل ہیں۔ ریاض بادینی اور چنگیز بلوچ کو 4 روز قبل نوشکی بازار کے قریب سے پاکستانی فورسز، فرنٹیئر کور اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے، جبکہ تیسرے نوجوان اعجاز بلوچ کو پیر کی رات حراست میں لیا گیا ہے۔ حراست میں لینے کے بعد اسے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا۔ لاپتہ اعجاز بلوچ جورکین نوشکی کا رہائشی اور BMC کا طالب علم ہے۔ اسی طرح پنجاب کے شہر ملتان میں زیر تعلیم ایک بلوچ نوجوان کو پاکستانی فورسز نے بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹہ سے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق تربت کا رہائشی نوجوان نوید ولد قدیر امتحانات دے کر کوئٹہ پہنچا تھا، جہاں سے قابض پاکستانی فورسز اور سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں نے حراست میں لے کر انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ نوید ملتان میں کیمیکل انجینئر کا طالب علم ہے۔ دوسری طرف پاکستانی فورسز نے سبی کے علاقے بادرہ سے ایک شخص کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ حراست بعد لاپتہ ہونے والی شخص کی شناخت زرین خان مرگیانی ولد عزیزو کے نام سے ہوئی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق مذکورہ شخص کو پیر کے روز قابض پاکستانی حکام نے حاضری کے لیے کیمپ بلایا تھا، جہاں سے اسے حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ خاران میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ فائرنگ کا واقعہ لیویز تھانہ خاران کے قریب پیش آیا، جہاں موٹر سائیکل پر سوار مسلح افراد نے حیدر علی سیاپاد نامی شخص پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق مذکورہ شخص کا تعلق ریاستی حمایت یافتہ گروہ یعنی ڈیتھ اسکواڈ سے تھا۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد فرنٹیئر کور اور دیگر ریاستی اداروں کے اہلکاروں نے خاران بازار سمیت شہر کے گردنواں میں ناکہ بندی کر کے گشت میں اضافہ کر دیا۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات دل مراد بلوچ نے ماہ فروری سال 2021 میں بلوچستان میں قابض پاکستان کے ہاتھوں انسانی حقوق کی پامالیوں کی تفصیلی رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے، فروری سال 2021 کے مہینے میں گزشتہ کئی سالوں کی طرح قابض ریاست کی بربریت کا سلسلہ تیزی کے ساتھ جاری رہا۔
फरवरी के महीने में पाकिस्तानी फोर्सेस ने 100 से ज्यादा ऑपरेशन और छापों में 150 घरों में लूटमार के बाद नजर आतिश कर दिया। इस दौरान 23 अफराद को जबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया गया। खुजदार के इलाके ग्रेशक से 13 जून साल 2020 को फौज के हाथों जबरी गुमशुदगी के शिकार आजम वलदी दाऊद, जिन्हें 12 जनवरी साल 2021 को रिहा कर दिया गया था, को दोबारा हिरासत में लेकर खुजदार जेल मुंतकिल कर दिया। 2 स्कूलों पर कब्जा करके फौज ने अपने कैंपों में तब्दील कर दिया। पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों लापता होने वाले 24 अफराद भी बाजियाब हुए। दिलमुराद बलोच ने मजीद कहा कि फरवरी के महीने में बोलान, कोहलू, सिब्बी, हरनाई, नागाहू, आवारान, मशके, झाऊ समेत फौजी बर्बरियत के जद में रहे। इन ऑपरेशनों में जमीनी फौज को हमेशा की तरह गनशिप हेलीकॉप्टरों की कुमक हासिल रही। कोहलू में बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चों को हिरासत में अजियत रसानी के बाद रिहा कर दिया गया। दीगर इलाकों में बर्बरियत की यही सूरत हाल पूरे महीने जारी रही। उन्होंने कहा, बलूचिस्तान एक मकबूजा और जंग ज़दा इलाका है। ऐसे इलाकों में आलमी इदारों खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा को कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। BNM का माहाना तफसीली रिपोर्ट आप जुरुम्बिश.com पर पढ़ सकते हैं। वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स ने अपना अलामती भूख हड़ताली कैंप कराची से मुंतकिल करके दोबारा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में कायम कर दिया है। वाज़ेह रहे, सर्दियों के बायस कैंप को सिंध के मरकजी शहर कराची में प्रेस क्लब के सामने 3 महीने के लिए कायम किया गया था। कैंप क्वेटा मुंतकली के बाद पहले रोज नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमाओं और दीगर शोबे हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कैंप का दौरा किया। इस मौके पर मामा कदीर बलोच का कहना था कि जालिम और मजलूम के दरमियान कशमकश जारी है। गासिब का ये हरबा बहुत पुराना है कि वो हमेशा मजलूम की जिद्दोजहद को कुचलने के लिए उन्हें सरेआम गोलियों का निशाना बनाने समेत जबरी तौर पर लापता करके ये समझता है कि इस तरह वो जिद्दोजहद को खत्म करेगी। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के खारान कैंपस में दाखिलों के लिए कैंपस की जानिब से तालीम सब के लिए के उन्वान से दाखिला मुहिम का आगाज कर दिया है। मुहिम में कैंपस के सीनियर मैनेजमेंट स्टाफ और फैकल्टी मेंबरान ने खारान गर्ल्स कॉलेज और बॉयज कॉलेज का खुसूसी दौरा किया। इस मौके पर तलबा और तालिबात समेत अहले इल्म कलम की कसीर तादाद ने इस मुहिम में शिरकत की। मुहिम का आगाज करने का मकसद जिले खारान में तलबा और तालिबात को आला तालीम के हुसूल की तरफ राग़िब करवाना है। खारान कैंपस के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद शाकिर बलोच ने कहा कि हमने कैंपस में दाखिले की शरह को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए खारान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में अवामी मुहिम का आगाज किया है, जिसको अवाम की तरफ से बड़ी पजीराई मिली है। डिप्टी कमिश्नर पेशीन कायम लाशारी ने रिश्वत के इल्जाम में तहसील सरानान के 11 लेवीज एहलकारों को मुअत्तल करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर हुरमजई की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। मज़कूरा कमेटी 7 रोज में अपनी रिपोर्ट मुरतब करके डिप्टी कमिश्नर को पेश करेगी, जिसके बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मज़कूरा तहसील सरानान के लेवीज एहलकारों को इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक लेवीज हेड क्वार्टर पेशीन रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी है। ये थे बलूचिस्तान से मुतालिक खबरें। अब इलाकाई और आलमी खबरें पेश कर रहे हैं खलील वाडेला। पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली ने एक मुत्तफ़िका करारदाद के जरिए इस इलाके को अबूरी सूबा करार देने का मुतालबा कर दिया है। मंगल को डिप्टी स्पीकर नज़ीर अहमद की सरबराही में होने वाले इजलास में वज़ीर आला खालिद खुर्शीद और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अमजद हुसैन ने मुत्तफ़िका तौर पर गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने की करारदाद पेश की, जो इत्तेफाक राय से मंजूर कर ली गई। करारदाद के मतन में कहा गया है कि गिलगित बल्तिस्तान का ये ऐवान अवाम की देरीना ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए वफाकी हुकूमत, वजीर आजम पाकिस्तान और दीगर रियासती इदारों के हुक्काम बाला से पुरजोर मुतालबा करता है कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबे का दर्जा देकर कौमी असेंबली, सेनेट और दीगर वफाकी इदारों में मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। करारदाद में कहा गया है कि अबूरी सूबे का दर्जा देने के सिलसिले में आईन पाकिस्तान में मुनासिब तरामीम का बिल पार्लियामेंट से
منظور کرایا جائے اور اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ مذکورہ ترامیم سے اقوام متحدہ کی تنازع کشمیر سے متعلقہ قراردادوں کی روشنی میں پاکستان کا اصولی موقف برقرار رہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے امیدواروں کو ووٹ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی زیر صدارت پارٹی کے سینیٹرز کا مشاورتی اجلاس ہوا تھا۔ اس اجلاس میں مریم نواز کی لیگی سینیٹرز سے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب پر مشاورت ہوئی تھی، جس کے بعد نون لیگ نے یوسف رضا گیلانی اور عبدالغفور ایدری کو ایوان بالا میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے ووٹ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو سینٹ الیکشن کے لیے پارٹی کا فوکل پرسن نامزد کر دیا ہے۔ سندھ کے صحرا تر میں موروں میں پراسرار بیماری پھوٹنے سے 100 سے زائد مور ہلاک جبکہ درجنوں بیمار ہو گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق محکمہ وائلڈ لائف کئی روز گزر جانے کے باوجود بیماری کا تعین نہ کر سکا ہے۔ محکمہ وائلڈ لائف کے مطابق موروں کو گردن میں سوجن اور مناسب خوراک نہ ملنا ان کے مرنے کا بڑا سبب ہے۔ موروں کی ہلاکتیں 3 مختلف علاقوں میں ہوئی ہیں۔ محکمہ پولٹری کے مطابق موروں کو رانی قید کی بیماری ہے اور مور جنگلی پرندہ ہے جسے ویکسینیشن کے لیے پکڑ نہیں سکتے۔ امریکہ نے افغانستان میں نئے انتخابات تک عبوری حکومت کی تجویز دی ہے۔ اس حوالے سے جاری امریکی تجویز میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کے لیے نئے آئین پر اتفاق اور انتخابات منعقد ہونے تک ایک نئی عبوری حکومت موجودہ حکومت کی جگہ لے گی اور ایک مشترکہ کمیشن جنگ بندی کی نگرانی کرے گا۔ اس تجویز میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں امن معاہدے کے روح سے کاروبار مملکت چلانے کے لیے ایک عبوری امن حکومت کا قیام عمل میں آئے گا جس میں دونوں فریقوں کو نمائندگی حاصل ہوگی۔ یہ عبوری انتظامیہ نیا آئین بننے کے بعد اور اقتدار مستقل حکومت کو منتقل ہونے تک قائم رہے گی، تاہم ابھی تک اس تجویز پر کسی فریق کا کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ پولیس کی حراست میں سب سے بڑی سیاسی جماعت کے رہنما کی موت ہو گئی ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق تشدد کے باوجود شہری ڈٹ گئے ہیں اور ینگون میں نوجوان مظاہرین نے پولیس کا مقابلہ کرنے کی مشقیں کی، جس میں انہوں نے ڈالیں اٹھا کر فورسز کا راستہ روکنے اور آنسو گیس سے بچنے کی پریکٹس کی۔ دوسری طرف لوئیکا شہر میں مظاہرین نے بڑی تعداد میں احتجاج کیا۔ اس دوران فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر براہ راست فائرنگ بھی کی۔ فورسز کی حراست میں آنگ سان سوچی کی پارٹی کی ایک اور سینئر رہنما کی موت بھی ہو گئی۔ ایشیائی بحر الکاہل کے خطے میں چین کے عزائم کے رد عمل میں تشکیل پانے والے کوارڈ نامی فورم کا ایک ورچوئل سربراہی اجلاس اس ہفتے منعقد ہوگا، جس میں امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور بھارت کے رہنما شرکت کریں گے۔ یہ اجلاس غیر رسمی سفارتی فریم ورک کے تحت منعقد ہوگا۔ ممکنہ طور پر جمعے کے روز امریکی صدر جو بائیڈن، جاپان کے وزیر اعظم یوشی ایڈے سوگا، آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ مورسن اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ 2007 میں اپنی تشکیل کے بعد کوارڈی لیٹرل سیکیورٹی ڈائیلاگ یا کوارڈ میں شامل 4 ممالک کے لیڈر پہلی دفعہ بات چیت کریں گے۔ افریقی ملک تیونس کی سمندری حدود میں غیر قانونی طور پر اٹلی جانے کی کوشش کرنے والے مہاجرین کی 2 کشتیاں ڈوبنے سے کم از کم 39 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 165 مہاجرین کو بچا لیا گیا۔ عالمی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق تیونس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مہاجرین اٹلی کے جزیرے لیمپیڈوسا کی جانب گامزن تھے کہ کشتیوں کو حادثہ پیش آیا۔ تیونسی وزارت دفاع کے ترجمان محمد زکری کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پیش آنے والے واقعے میں کوسٹ گارڈ نے 165 افراد کو بچا لیا ہے، جبکہ دیگر افراد کی تلاش کا کام جاری ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے امریکہ کی طرف سے جنگ زدہ علاقوں سے باہر ڈرون حملے روکنے کا حکم دیا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی کے مطابق افغانستان، عراق اور شام کے سوا دیگر مقامات پر ڈرون حملوں سے پہلے اجازت اور وائٹ ہاؤس سے منظوری لینا ہوگی۔
گی۔ جان کربی کا کہنا تھا کہ پابندی مستقل نہیں لگائی جا رہی اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈرون حملے نہیں کیے جائیں گے۔ ایک امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ بائیڈن کے صدر منتخب ہوتے ہی فوجی قیادت کو یہ نیا ہدایت نامہ خفیہ طور پر بھیج دیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارین بلوچ کو اجازت دیجیے اور وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com۔